السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں درس قرآن پارہ نمبر 28۔ سب سے پہلی صورت ہے سورہ مجادلہ۔ یہ مدنی صورت ہے۔ مجادلہ کے مطلب ہوتے ہیں کسی بات پر بحث کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، گفتگو کرنا کسی بات پر، اس کو کہتے ہیں مجادلہ۔ تو اس صورت کا سبب نزول ہے، کچھ صورتیں ایسی جس کا سبب نزول ہے، شان نزول ہے، اور کچھ صورتیں قرآن میں ایسی ہیں جس کا کوئی شان نزول یا سبب نزول کوئی خاص نہیں ہے۔ تو اس کا سبب نزول یہ ہے کہ خاتون جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، یہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے آپ وسلم سے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کا مطلب شوہر بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہو، یا اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کر لے، تو اس کو کہتے ہیں زہار کر لینا۔ تا وا سے ہے زہار کر لینا۔ تو زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ یہ خاتون پریشان ہو گئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھنے لگی کہ اب کیا ہوگا، اس کا کیا حل ہے، کیا حکم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کہا کہ اس کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے۔ تو خاتون پریشان ہو رہی کہ کیا کروں، اس کا جواب نہیں ہے۔ باقی تو بہت سے سوال کا تو جواب ہے، اسلام کے اندر حل ہے، لیکن میرا مسئلہ ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اسلام کا تو نہیں آیا۔ تو اس سے بات چیت ہو رہی تھی، تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے اس صورت کو نازل فرما دیا اس خاتون کے جواب میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ عورت سوال کر رہی ہے، لیکن کیا بات کر یہ بات مجھے صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین 7ویں آسمان کے اوپر سے اس عورت کے سوال کو سن لیا اور اس کے جواب میں سورہ مجادلہ نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے اندر اللہ نے یہ حکم بتا دیا کہ اگر زہار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس واقعے سے کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عالم الغیب کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب تو دور کی بات ہے، اس سوال کا جواب نہیں معلوم تھا تو کہا کہ جواب معلوم نہیں ہے، صاف کہہ دیا، اور انتظار کیا کہ اللہ سے کوئی حکم آ جائے تب بتائیں گے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا اس واقعہ سے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس واقعہ سے کہ جب انسان کو علم نہ ہو تو نہیں بولنا چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من افتی بفتی بغیر علم، کہ اگر کوئی انسان کوئی فتویٰ دے دے بغیر علم کے، کان اثم ذلک علی الذی افتى، تو اس کا گناہ اس آدمی پر جائے گا جس نے فتویٰ دیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا من افتى الناس بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء وملائکۃ الارض، سنن نبی داؤد۔ یعنی جو آدمی بغیر علم کے فتویٰ دے دے تو اس پر آسمان کے فرشتے اور زمین کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں جواب دینے والے پر۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 110 صحابہ کرام کو دیکھا، ان سے ملاقات کی ہے، تو میں نے دیکھا کہ جب کوئی آدمی ان کے پاس سوال کرنے کے لیے آتا تو وہ خود جواب نہیں دیتے، کسی اور کے پاس بھیج دیتے، پھر وہ کسی اور کے پاس بھیج دیتے کہ جاؤ فلاں سے پوچھ لو، پھر وہ کہتے کہ نہیں فلاں صاحب ہے ان سے جا کے پوچھ لو، یہاں تک کہ وہ آدمی گھوم پھر کے پھر وہ پہلے شخص کے پاس آ جاتا تھا۔ یعنی اتنا احتیاط کرتے تھے صحابہ کرام، بچتے تھے جواب دینے سے، بچتے تھے فتویٰ دینے سے، کہتے کوئی اور سے جواب پوچھ لو، کسی اور سے معلوم کر لو، اتنا احتیاط تھا ان کے اندر۔ لیکن آج دیکھیں کیا حال ہے زمانے میں، جس کو دیکھو سب مفتی بنے ہوئے، جس کو دیکھو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیا حال ہے، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، لڑکیاں بھی، جن کے پاس تو صحیح سے علم تک نہیں ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا پوچھو، سوال کرو، اور وہ جواب دیتی ہے، لوگ جواب دے رہے ہیں بغیر علم کے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی پورا مارکیٹ آ گیا. نہیں ایسا کمپٹیشن چل رہا جواب دینے کا. خود لوگ بلاتے آؤ مجھ سے پوچھو جواب لو. استغفر، بہت ڈینجر مسئلہ ہے، بہت خطرناک بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سے بخاری کی حدیث ہے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار، اپنا رئیس بنا لیں گے. فسئلوا، ان سے پوچھا جائے گا، لوگ سوال کریں گے، سوال سوال سوال. فافتوا بغیر علم، تو وہ جاہل آدمی بغیر علم کے جواب دے گا. فضلوا واضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اب بتائیے یہ حال آج ہے یا نہیں ہے؟ بغیر علم کے لوگ جواب دے رہے ہیں، اور بغیر پڑھے لکھے لوگ جو اس کے حقدار تک نہیں ہے جواب دینے کے، وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں. استغفر اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کسی کو جواب معلوم نہ ہو تو کہہ دو اللہ اعلم، یہ کہہ دے. حتیٰ کہ جو علماء ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ بھی جو جواب معلوم نہیں کہتے ہیں اللہ اعلم، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے انشاءاللہ معلوم کر کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا، ٹھیک ہے پرسوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ ہے علم، یہ اللہ کا ڈر. جو آدمی آپ کے ہر سوال کا جواب دینے لگے فوراً، بغیر رکے بغیر جھجک کے، سمجھیے کہ اس کے پاس علم کی کمی ہے اور اللہ کا ڈر خوف کم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تھے، بڑے عالم ہو کر کے وفات کے بعد ڈر رہے تھے اللہ سے، رو رہے تھے. کہا کیا مطلب، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے تو جواب بہت کم دیا ہے لوگوں کو، اس کے باوجود یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے مجھے پکڑ نہ ہو جائے جواب دینے پر، کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو مجھ سے. اتنے بڑے عالم امام ہو کر کے بھی، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور آج کے جو لوگ ہیں کس طرح سے ڈھیٹ ہو کر کے اللہ کا ڈر و خوف نکال کر کے لوگوں کا جواب دے رہے ہیں. اچھا لوگ بھی عجیب و غریب ہیں، اپنے علماء کو، عالموں کو چھوڑ کے، اور جو عالم نہیں ان سے جا کے پوچھتے ہیں. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ آج کل لوگ عالموں کو، علماء کو چھوڑ کر کے جو عالم نہیں ہے، مسٹر ہیں، ان سے جا کے لوگ پوچھ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر کے بھی خاموش ہو گئے، کہا کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. جب اللہ نے صورت نازل فرما دی، حکم بتایا، تب اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ یہ مسئلہ ہے زہر کا. تو کیا مسئلہ ہے کہ اگر زہر کسی نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری بیوی تم پر حرام نہیں ہوگی، وہ بیوی ہی ہے، البتہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا. طلاق نہیں ہوگی، کفارہ دینا پڑے گا. تو کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور اس کی طاقت نہیں تو 2 مہینے کے لگاتار کنٹینیو 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو 60، 50 اور 10، 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا. یہ ہے کفارہ زہر کرنے کا. دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو سلام کرتے ہیں، یہودی سلام کرتے تھے مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کچھ صحابہ کرام کو، السلام علیکم، السلام علیکم. السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر موت ہو، آپ مر جائیں. استغفر اللہ. آج بھی مسلمان ہیں جلدی سے سلام کرتے ہیں. تو السلام علیکم کہیے، یہ دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب بھی انسان کو اچھے سے دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ سرگوشی مت کرو. سرگوشی مطلب کان میں کانا پھوسی کرنا. تو اگر 2 ہی آدمی ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات کان میں بولی، لیکن 3 آدمی تو ایک کو چھوڑ کر کے سرگوشی کرنا یہ غلط ہے، اسلام میں جائز نہیں. کیونکہ اس کو کیا لگے گا کہ آپ اس کی برائی کر رہے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جس کا ذکر دیکھیے اللہ نے بیان فرمایا ہے، لیکن لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے. ایک آدمی کو چھوڑ کے کانا پھوسی، وہ کان میں اس کے بات کر رہا ہے، وہ کان میں اس کے بات کر رہے ہیں، اور لوگ بدگمانی کے شکار ہوتے. کتنی لڑائی جھگڑے سے اس وجہ سے ہو گئے. تو ایک آدمی کو چھوڑ کر کے کانا پھوسی آپس میں نہیں کرنا چاہیے. جو بولنا سامنے بولے، یا پھر وہ آدمی نہیں رہتا بات کیجیے آپس کی اگر بات ہے تو. اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ علم والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. اللہ، علم حاصل کرنے کی بہت فضیلت ہے. اور یہ فضیلت ایسا نہیں کہ بچوں اور بچیوں کے لیے ہے. جس عمر میں بھی انسان علم حاصل کرے گا قرآن و حدیث کا تو اس کو فضیلت ملے گی. سمندر کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، تالاب کے اندر کی مچھلیاں علم حاصل کرنے والوں اور علم حاصل کرنے والیوں کے لیے دعا کرتی ہے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے کہ اس پر چلو. اللہ بے شمار فضیلت ہے علم حاصل کرنے والوں کے لیے، جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں. تو ہمیشہ انسان کو طالب علم بن کے رہنا چاہیے اور علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. چاہے آپ کی شادی ہو گئی ہو، اب بچے والی ہو گئی ہو، اب بچے والے ہو چکے ہیں، جاب کا کوئی بات نہیں، اب بوڑھے ہو گئے پھر بھی علم حاصل کریں، آپ کو ثواب ملے گا. علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. اس کے بعد سورہ الحشر. یہ سورت یہود کے قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ سورت مدنی ہے،
اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو مدینہ کے اندر ٹوٹل یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے یہود کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا، معاہدہ ہو گیا، آپس میں ایگریمنٹ ہو گیا، اتفاق ہو گیا کئی چیزوں پر، اور اس میں سے یہ تھا کہ آپ اپنے حساب سے رہیں، ہم اپنے حساب سے رہیں گے، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو مار پیٹ نہیں کرے گا، ستائے گا نہیں، تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ معاہدہ ہو چکا تھا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی یہودی مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو بنو نذیر کے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکا تاکہ ہم شہید کر دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً فرشتے کو بھیج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے اوپر سے پتھر پھینکا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سائڈ ہو گئے اور پتھر سائڈ میں گرا، ورنہ سر پہ گر جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، اتنی بڑی دھوکہ دھڑی، یہ تو غداری ہو گئی نا، آپ ایگریمنٹ کیے ہوئے کہ ہم دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے، آپ پیٹ پیچھے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے بنو نذیر جو قبیلہ یہودی کا ہے، اس کے خلاف جنگ کرنے کو، لڑنے کو تیار ہو گئے، اس کے گھر کو گھیر لیا، کئی دن محاصرہ رہا، گھر گھیرا ہوا رہا، تو یہودی ڈر گئے، اللہ نے اس کے دلوں میں خوف اور ڈر ڈال دیا، اب یہ لڑنے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی، تو جان کی بخشش ہوگا کہ ہمیں جان بخش دیں، ہماری جان نہ لے، ہم لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہاں سے مدینہ چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے، لیکن ہمیں جانے دیں اور ہم اپنے ساتھ جتنا سامان گھر کا لے کے جا سکتے ہیں جانے دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ تو وہ لوگ اپنے ساتھ اپنے سامان حتیٰ کہ گھر کے کھڑکی یا دروازے تو اکھاڑ کے لے گئے۔ تو یہودی اس طرح سے مدینہ چھوڑ کے خیبر کی طرف چلے گئے۔ پھر جو مال کچھ بچا تھا وہ مال فہ کہلاتا ہے، یعنی بغیر لڑے ہی مسلمان جیت گئے، بغیر لڑے ہی اللہ نے فتح نصیب کر دی، تو جو کچھ مال ان کا تھا اس کو کہتے ہیں مال فہ۔ تو اللہ نے انہی باتوں کا اس وقت اندر ذکر کیا کہ اللہ نے کیسے خوف ڈال دیا ان یہودیوں کے اندر جو ستا رہے تھے، تنگ کر رہے تھے مسلمانوں کو۔ ابھی حالات ایسے اللہ نے ایسے کر دیا کہ یہ خود یہودی ڈر کر کے، خوف کھا کر کے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے نکالا ہے، تم نہیں نکال سکتے، کسی کے اندر طاقت نہیں، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایک صحابی تھے، مہمان گھر پہ آ گئے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک آدمی کا کھانا تھا، مہمان کو کھانے پر لگا دیے اور چراغ بجھا دیا تاکہ اندھیرا میں نظر نہ آئے، اور مہمان کو لگا کہ گھر والے بھی کھا رہے ہیں، مہمان کا پیٹ بھر گیا اور یہ بھوکے بیچارے سو گئے، بیوی بچے سب۔ صبح اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل فرما دی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود محتاج ضرورت مند ہوتے ہیں پھر بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے، اللہ اتنا خوش ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ مہمان نوازی کتنی بڑی بات ہے، مہمان آئے تو خوش ہو جائے، مہمان کے آنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے مہمان کو کھانا کھلانے کا، اس سے آپ کا کھانا گھٹے گا نہیں، کم نہیں پڑے گا، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ لہذا ہمیشہ مہمان کے آنے سے انسان کو خوش ہونا چاہیے اور مہمان نوازی اچھے سے کرنی چاہیے۔ اور اس سے صحابہ کرام کی فضیلت بھی سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کرام کتنے اچھے دیندار تھے۔ اللہ، یہ کیسے شیعہ حضرات اور اس سے متاثر کچھ سنی حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، استغفر اللہ، تو بہت بڑا گناہ ہے صحابہ کرام کے خلاف کچھ بولنا۔ قرآن اور حدیث اور شریعت کی جتنی بھی باتیں ہیں کس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے؟ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے، صحابہ کرام کے ذریعے ہی پورا دین ہم تک پہنچا، کیسے ان کو ہم برا بھلا کہہ سکتے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا اور ان کی تعریف کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ جو انسان صحابہ کرام کو برا بھلا کہے وہ انسان اچھا نہیں ہے، یا تو منافق ہے یا تو شیعہ بددین بدعتی خرافاتی انسان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ہم اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیں تو یہ پہاڑ خوف کی وجہ سے، ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہم انسانوں کو وہ ہمت دی ہے، وہ طاقت دی ہے، تبھی ہم قرآن کی عظمت کو اٹھا پا رہے ہیں، قرآن کو ہم نے لیا اور پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کر پا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ پہاڑ یہ پتھر ہو کر کے ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا قرآن کی وجہ سے۔
اتنی ہیبت ہے قرآن کا، اتنی بڑی بات ہے یہ قرآن، اللہ کلام ہے، اللہ کی صفت. اللہ اکبر. اللہ نے وہ ہمت دی ہمیں، ہم اس لیے قرآن کو ہم اٹھا پا رہے ہیں، اس کو پڑھ پا رہے ہیں، سمجھ پا رہے ہیں، اس کو عمل کر پا رہے ہیں، ورنہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں تھی. اللہ اکبر. پھر آخری جو آیت ہے سورہ حشر کی 2 آیت، اس میں بہت سارے اللہ کے نام اور صفات کا ذکر ہے. تو اللہ کے نام کو اسماء حسنہ کہتے ہیں، اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے، بے شمار نام ہیں. لیکن 99 نام کا کوئی انسان یاد کرے اللہ تعالیٰ کے، کوئی بھی 99 نام اگر یاد کر لے انسان اور اس کا معنی مطلب سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. تو یہ فضیلت ہے. اور نام اللہ کے صرف 99 نہیں ہے، بے شمار نام ہے اللہ تعالیٰ کے. اس کے بعد سورہ الممتحنہ، سورہ حدیبیہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. یہ مدنی سورت ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی مسلمان اپنے مفاد کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے اسلام کے خلاف نہ جائے اور کسی غیر مسلم سے دوستی نہ کرے. اللہ رب العالمین نے سختی سے منع کی، کوئی بھی انسان کافر سے دوستی نہ کرے. کوئی کافر ہے، نان مسلم ہے، ٹھیک ہے، تعلقات اچھے رکھ سکتے ہیں، برتاؤ اچھا ہو، اچھے سے بات کریں، اگر ضرورت مند ہے اس کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، سب چلے گا، اچھا اخلاق دکھانا چاہیے. لیکن دلی محبت کافروں سے نہیں ہونی چاہیے، دلی محبت صرف مسلمان سے ہونی چاہیے. پھر اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی کوئی بھی مسلم عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان عورت کسی کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اس کے لیے حلال ہی نہیں. اللہ اکبر. یعنی ایک مسلمان عورت کو اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ اونچا دیا ہے، اتنی عظمت والی ہی مسلم عورت ہوتی ہے. مسلم لڑکیاں، مسلم خواتون کی شان اتنی بڑی ہے کہ وہ کسی کافر کے لیے حلال ہی نہیں ہے. کوئی کافر ڈیزرو ہی نہیں کرتا، کوئی کافر مستحق ہی نہیں وہ کسی مسلم لڑکی سے شادی کر سکے، اس کی اوقات ہی نہیں ہے کافر کی، اور حلال نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی مسلمان لڑکی شادی کرتی ہے کافر سے تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا، وہ شادی نہیں مانی جائے گی، وہ زنا، بدکاری، حرام کاری ہوگی. وہ استغفر اللہ، یہ نکاح مانا ہی نہیں جائے گا. کسی مسلمان لڑکی کی شادی کافر سے ہو ہی نہیں سکتی. ہاں وہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، دل سے مسلمان ہو تب تو صحیح ہے، لیکن کافر ہے تو اس سے شادی مسلمان لڑکی کی نہیں ہو سکتی، وہ نکاح نہیں مانا جائے گا. اس کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں صورت کے اندر اللہ نے فرمائی ہے. بیعت کا بھی ذکر ہے. بیعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، مردوں سے ہاتھ رکھ کے سے بیعت لیتے، حق بات پر، کہ صحیح بات پر عمل کرنا ہے، توحید پر رہنا، شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا، سیدھے راستے پر چلنا، اسی بات کی بیعت ہوتی تھی. لیکن جو عورتیں ہوتی ان سے صرف زبانی طور پر بیعت لیتے تھے، بس پردے کے پیچھے سے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی ایک مرتبہ بھی کسی غیر محرم لڑکی یا عورت کو چھوا تک نہیں، کبھی آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا کسی غیر محرم کو. اللہ، جبکہ نبی تھے اس کے باوجود بھی کسی غیر محرم کو ٹچ نہیں کیا، کیونکہ کسی غیر محرم کو چھونا، ٹچ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد ہے سورہ صف. اس کے اندر اللہ نے یہ بیان فرمایا، کئی باتیں ہیں، میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں کیونکہ صورتیں بہت ساری ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، درس بہت لمبا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں. اللہ تعالیٰ شاید فرما رہا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ الرَّسُولَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور حق بات اور سچا دین، سچا دھرم اسلام دے کر کے بھیجا ہے، تاکہ پورے دوسرے دھرم پر اسلام کو غالب کر دے، اگرچہ مشرک اور کافر اس چیز کو ناپسند کرے. تو اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے. اسلام پہلے بھی غالب تھا اور پھر غالب ہوگا. ہاں پریشانی آئے گی مسلمانوں پر، ظلم زیادتی ہوں گے، لیکن جیت آخر مسلمانوں کی ہی ہوگی، اور اسلامی سب سے اوپر حاوی ہو کر کے اور غالب ہو کر کے رہے گا. یہ تو اللہ کا دین، اللہ کا بنایا ہوا، انسان کا بنایا ہوا اسلام تو ہے نہیں، اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے. اور یہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے. ہر ہندوؤں کو چاہیے کہ مسلمان ہو جائے، ہر سکھ بھائیوں کو چاہیے کہ مسلمان ہو جائے. یہ آپ کا بھی دھرم ہے. تمام بدھسٹ، جین، جو بھی مذہب کے ماننے والے، کرسچن، یہودی، سب کو چاہیے کہ اسلام دھرم کو قبول کریں. ہمارا اور آپ کا رب سب کا تو ایک ہی اللہ ہے نا. اچھا، ہر کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے، ان کے کتاب میں بات ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے. پھر بھی لوگ بھٹکے ہوئے، شیطان نے بہکا دیا. ورنہ قرآن، اسلام، اللہ، رسول، سب یہ ہم سب کے بھی ہیں، غیر مسلم کے بھی ہیں. ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اسلام کو قبول کریں، اسلام مذہب میں آ جائیں، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. کوئی بھی کافر جنت میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جا سکتا. اس کے بعد سورہ الجمعہ، یہ بھی مدنی صورت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
کہ اللہ تعالیٰ ہی نے امی کے اندر، امی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ امی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو پڑھے لکھے نہ ہوں، جن کو لکھنا نہیں آئے اور جن کو کتاب دے کر کے پڑھنا نہ آئے، ایسے انسان کو کہا جاتا ہے امی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، کتاب دے کے پڑھ نہیں سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اچھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ نے امی کیوں بنایا؟ تاکہ کوئی کافر یہ بھی شک پیدا نہ کر سکے کہ اچھا یہ تو پڑھے لکھے ہیں، لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو قرآن انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہوگا، دین کی باتیں اپنی طرف سے اس میں ایڈ کرتے ہوں گے، پڑھے لکھے اپنی طرف سے جوڑتے ہوں گے۔ تو اللہ نے یہ پورا شک کا دروازہ ہی بند کر دیا، یہ راستہ ہی کاٹ دیا کہ نبی کو پڑھنا لکھنا تو آتا ہی نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایک لفظ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے، جوڑ نہیں سکتے۔ اللہ، یعنی اسلام سچا دھرم ہے، اللہ نے کہیں بھی کسی کے لیے شک شبہ نہیں چھوڑا ہے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے، پورے یقین کے ساتھ ماننا چاہیے کہ اسلام سچا ہے، اب قرآن سچی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین دیکھیے کتنا بڑا عالم دین بنائے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا علم دیا، پڑھے لکھے نہیں، جس کے باوجود بھی دیکھیے پڑھنا لکھنا نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا عالم بنایا، سب سے زیادہ علم دیا۔ اللہ اکبر، اتنی اونچے شان پہ رکھا، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے آگے فرمایا کہ جو رسول ہے تم پر دیکھو آیات کی، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی باتیں سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ پہلے گمراہی میں تھے۔ تو راستہ کس نے دکھایا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، سچے رب سے ملایا، اسلام کے بارے میں بتایا۔ اللہ، اور اس کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، نماز کے لیے آ جاؤ، نماز ختم، پھر اللہ کی راہ میں اور اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، روزی روٹی کماؤ۔ یہ سست بن کر کے چپ چاپ بیٹھے رہے، صحیح نہیں، کماؤ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، حلال طریقے سے رزق تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو۔ یہ مانگنا، ہاتھ پھیلانا، ہیلپ کے انتظار میں رہنا کسی کے اچھا کام نہیں ہے۔ دعا کرے کہ اللہ آپ کو دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ تو جمعہ کی اذان ہو جائے اس کے بعد کوئی کام کرنا یا سامان بیچنا خریدنا یہ جائز نہیں۔ کتنے دکاندار ایسے ہیں جو جمعہ کی اذان میں سامان بیچتے رہتے ہیں، مسجد کے سامنے سامان بیچتے رہتے ہیں، اذان کے بعد، جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد سامان خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جمعہ کی نماز پڑھنا جس طرح فرض ہے، اسی طرح سے جمعہ کا خطبہ سننا بھی فرض ہے مردوں پر۔ ضروری ہے کہ جمعہ کی اذان ہونے سے پہلے پہلے ہر انسان مسجد میں پہنچ جائے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد آنا یہ صحیح نہیں، غلط طریقہ ہے۔ خطبہ اسٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے مسجد پہنچ جائے اور سنت نماز پڑھ کے، نفل نماز پڑھ کے بیٹھیے آپ۔ تو کیسے وہ لوگ ہیں جو خطبہ ہو رہا ہے، نہا رہا ہے، جمعہ خطبہ ہو رہا ہے، تیاری کر رہے ہیں، استغفر اللہ، تو گناہ غلط ہے۔ خطبہ اسٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ کو مسجد میں حاضر ہو جانا، یہ ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے سورہ المنافقون۔ اس کے اندر اللہ نے منافق کی پول کھولے کہ منافق کیسے ہوتا ہے، دکھاتے کہتے ہیں مسلمان ہیں، یہ رسول ہے، یہ اللہ ہے، میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ جھوٹے لوگ ہیں، اس کے دل میں تو نفاق ہے، یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے۔ تو منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو دکھانے کے لیے مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، مسلمان والا نام رکھ لے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن دل سے مسلمان نہیں ہو، اس کے دل میں کفر چھپا ہو، دل سے مسلمان نہیں ہو، دل سے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو ایسے انسان کو کہتے ہیں منافق۔ یہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلے گا، بلکہ جہنم کے بالکل نچلے تہہ میں ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو دل سے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں منافق کی علامت، ایک ہوتا ہے منافق عقیدے کے حساب سے تو کافر ہو گیا، لیکن عقیدے میں منافق نہیں ہے، لیکن منافق کی علامت ہے، مثلا جھوٹ بولنا، یہ منافق کی علامت ہے۔ کتنے مسلمان جھوٹ بولتے رہتے ہیں، استغفر، کتنا بڑا کرائم ہے، گناہ ہے جھوٹ بولنا، یہ منافق کی علامت ہے جھوٹ بولنا۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان مومن زبان کا پکا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ جو بیٹھ کر کے 1 گھنٹہ بیٹھے تو کم سے کم 10 مرتبہ جھوٹ بول دیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ محدثین کے زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی انسان زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولتا تھا تو اس سے لوگ حدیث نہیں سنتے تھے، اس سے علم حاصل نہیں کرتے تھے، کہتے جھوٹا انسان، بھروسہ اٹھ جاتا ہے اس کے اوپر، ایک بار بھی اگر جھوٹ بول دیا تو۔ لیکن ان مسلمانوں کے جو حالات اتنے جھوٹ بولتے ہیں، کیا حالت ہوگا اس کا، کتنا بڑا گناہ ہوگا، استغفر اللہ۔ وعدہ خلافی کرنا منافق کی علامت پہچان ہے، امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی پہچان ہے، علامت ہے۔ کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے، اس کو لوٹانا ہو بہو یا پر فرض ہے، اور امانت میں خیانت کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے۔
اس کے بعد ہے سورہ تغابن، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے تغابن، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ قیامت قائم ہو کر کے رہے گی اور اللہ سب کو جمع کرے گا، حاضر کرے گا، اس کا اللہ نے اس کے اندر بیان کیا۔ اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ بعض بیویاں اور بعض اولاد ایسی ہیں جو تمہارے لیے دشمن ہے، یعنی اگر بیوی نیک نہ ہو اور اولاد نیک نہ ہو یہ تمہارے لیے دشمن ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کے بعد ہے سورہ طلاق۔ اسلام چاہتا ہے کہ شادی کسی کو ہو تو زندگی بھر کے لیے ہو، یہی طریقہ ہے کہ زندگی بھر کی نیت سے شادی کرنا ہے۔ تو اگر کچھ مہینے کے لیے کوئی شادی کرتا ہے، کچھ سال کے لیے، تو نکاح نہیں ہے۔ اس لیے جو حلالہ ہے نا، جو انڈیا پاکستان حلالہ کرتے ہیں، 1 رات کی شادی، 2 رات کی شادی، کچھ گھنٹے کی شادی، یہ تو کیا ہے؟ یہ زنا ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے حلالہ کرنے والے پر، اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لعنت بھیجی گئی۔ کچھ لوگ تو حلالہ سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ حلالہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی کسی کا طلاق ہو جاتا ہے تو پہلے شوہر کے پاس جائے اس کے لیے حلالہ کرواتے ہیں، 1 رات کی شادی، 1 دن کی شادی، 1 گھنٹے کی شادی۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام نے یہ کہا کسی کا طلاق ہو جائے، اس کی شادی کہیں اور ہو جائے، پھر وہاں اگر طلاق ہو جاتا ہے کسی وجہ سے یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تب وہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ بات بتا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ میٹنگ کر کے، اتفاق کر کے، مشورہ کر کے، بات کر کے کہ تم شادی کر لو، 1 گھنٹے کے بعد طلاق دے دینا تاکہ پہلے شوہر کے پاس چلی جائے۔ شادی کر لو 1 رات کے بعد، کل صبح ہو کے پہلے شوہر کے پاس چلی جائے گی۔ یہ اتفاق جو کرتے ہیں، آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، بات چیت کر کے جو شادی کراتے ہیں، یہ تو شادی نہیں، یہ تو زنا ہے، یہ بدکاری ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے کبھی بھی کسی عورت کو حلالہ نہیں کروانا چاہیے، حلالہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو طلاق اسلام میں یہ کہ اگر کسی کا مسئلہ ہو، ایسا ہو جائے کہ شادی شوہر بیوی کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو 1 طلاق دے دو اور رکے رہو، بیوی کو گھر میں رکھو، ہو سکتا ہے اللہ کوئی راستہ نکال دے، محبت ڈال دے، پھر ساتھ میں رہو۔ پھر بھی عدت گزارنا ہے شوہر کے گھر میں۔ اور پھر اگر انسان شوہر بیوی ہے، گزارا نہیں ہو پا رہا، بہت لڑائی جھگڑے، مشکل پریشانی ہو رہی ہے، تو آخری مرحلہ اسٹیج یہ ہے کہ چلو اب خودکشی مت کرو، قتل ایک دوسرے کا مت کر لو، کوئی اور بڑے کرام میں مت پڑ جاؤ، اس سے اچھا کہ طلاق دے کر کے رشتہ ختم کر کے الگ الگ زندگی گزار۔ تو یہ ایک حل بتا دیا طلاق، ٹھیک ہے۔ تو طلاق کا مسئلہ اس کے اندر ہے۔ پھر عدت بتائی گئی ہے کہ طلاق شدہ شوہر کی اس کی عدت کیا ہوگی، اس کے مسائل طلاق کے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے سورہ تحریم۔ اس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو نبی بھی حرام نہیں کر سکتے۔ حلال اور حرام کرنے کا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، بس اللہ نے یہ پاور نبی کو بھی نہیں دیا تھا۔ اب بتائیے کوئی بزرگ ولی کیسے حلال کو حرام، حرام کو حلال الٹا پلٹا کیسے کر سکتے؟ نہیں، اللہ نے جو حلال کیا وہی حلال ہے، اور اللہ نے جو حرام کیا وہی حرام ہے، بس یہ پاور اللہ نے کسی کو نہیں دیا تھا اور نہ دیا ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر مومنوں کو کہا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر توبہ کرنے کو حکم دیا کہ اے مومنوں توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تو ہمیشہ انسان کو سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے اور معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسے کوئی عورت پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، بغیر برقع کے باہر نکلتی تھی، اب اللہ کا ڈر خوف آگا پردہ کر رہی، لیکن آپ نے جو زندگی گزاری بغیر پردے کے کئی سال، کتنا بڑا گناہ ہے، تو اس کے لیے توبہ کیجیے، معافی مانگیے۔ بہت سے لوگ معافی نہیں مانگتے، توبہ ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے خوش رہنے چلو الحمد للہ تو اچھے ہو گئے نا، ٹھیک ہے اچھے ہو گئے، لیکن پچھلا جو ہوا آپ سے اس کی تو معافی مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر کے بھی ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ کتنے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کا ہم شمار کریں گے تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے۔ ہمیشہ انسان کو توبہ استغفار کرتی رہنی چاہیے، سچی توبہ، کہتے ہیں توبۃ نصوح، سچی توبہ۔ جو گناہ ہوگا اس پر افسوس ہو، افسردگی ہو، شرمندگی ہو، اور گناہ کو چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرے گناہ، اس کا اللہ سے وعدہ کرنا اور پھر اللہ سے معافی مانگنا، یہ ہے سچی توبہ۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے 2 مردوں کی اور 2 عورتوں کی۔ 2 نیک مردوں کی اللہ نے مثال بیان کی جس کی بیوی اچھی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام نبی تھے، بیوی اچھی نہیں تھی، نافرمان تھی۔ لوط علیہ السلام نبی تھے لیکن ان کی بیوی اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی۔ پھر 2 عورت کی مثال بیان فرمائی، شوہر اچھا نہیں تھا، اب بیوی اچھی تھی۔ وہ کون ہے؟ آسیہ علیہ السلام۔ شوہر فرعون اور آسیہ علیہ السلام کتنی نیک تھی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، نیک عورت۔ انہوں نے اللہ سے دعا بھی کہ اے اللہ مجھے اس ظالم سے بچا، ظالم قوم سے بچا، اور جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ ایک عورت نیک عورت ہے، سبحان اللہ، ان کو جنت کی فکر، آخرت کی فکر تھی۔ حالانکہ ان کے گھر میں کمی تھی، دولت کی، مال کی، بنگلہ کی نہیں،
سونا چاندی بڑے بنگلے میں رہ رہی تھی، بنگلے کی ملکہ تھی، لیکن اس میں ان کو دلچسپی نہیں تھی. کہ اللہ مجھے گھر بنا جنت میں گھر چاہیے، دنیا کا نہیں. اب مومن تھی، اپنے ایمان کو بچایا اور ایمان پر کا خاتمہ کیا. ایک دوسری جو نیک عورت کی مثال اللہ نے بیان کی وہ ہے مریم علیہ السلام. تو ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہوا. وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ بھی اللہ کی حکمت قدرت، اللہ کی نشانی دکھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ بغیر شوہر کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ نے نشانی دکھائی ہے. تو مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، بغیر شادی کے اللہ نے بچہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام نبی بنے. تو یہ پاک دامن تھی مریم علیہ السلام. اللہ نے ان کی تعریف کی، کتنی نیک عورت تھی، انہوں نے اپنی عزت و آبرو کو بچا کے رکھا، محفوظ تھی. اللہ اکبر. تو عورت کی بھی اللہ نے مثال بیان کی، اچھی عورت کی، اور اچھے مرد کی بھی اللہ نے مثال بیان کی. اور پتہ اسے یہ بھی چلا کہ مرد ہو عورت اس سے فرق نہیں پڑتا، اصل چیز انسان دیندار کتنا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، دین پر چلنے والا کون ہے، یہ پتہ چلا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے شوہر اچھا ہو بیوی خراب ہو، اور ہو سکتا ہے اس کا الٹا بھی ہو کہ بیوی نیک ہو اور شوہر خراب نکل جائے. تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور دیندار بننے کی کوشش کرنی چاہیے، نیک عورت بنے، نیک مرد بنے. آج کتنی بیویاں ایسی جو نیک بننے کی کوشش نہیں ہے، وہ بیوی سے زیادہ کیشیئر بننے کی کوشش کرتی ہے، بیوی سے زیادہ محاسب اور اکاؤنٹنٹ بننے کی کوشش کرتی ہے. نیک بنے، اچھی بنے، اس کی فکر نہیں ہے. شوہر کتنا کما رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، کہاں رکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنی پراپرٹی خرید رہا ہے، کیوں نہیں خرید رہا ہے، اس کی رات دن فکر لگی. لیکن ہم کتنے نیک ہیں، کتنے نمازی ہیں، کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کتنے آخرت کی فکر ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تو ایک نیک انسان، شوہر یا بیوی اگر نیک ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے، دین کی فکر زیادہ کرتی ہے. دنیا کا گزارا تو کیسے بھی ہو جاتا ہے. تو انسان کو نیک بننا چاہیے اور اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، دیندار بنائے، سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے. آمین. اللہ عالم بالصواب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.